السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم علی فرام مسقط عمان اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ آج تاریخ ہے 2 مئی 2020 اور دن ہے ہفتے کا اور رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور 8واں روزہ ہے۔ جی تو میرے دوستوں، میرے پاس ٹاپک تو تھے بہت زیادہ بات کرنے کے لیے، لیکن جو میں نے چوائس نکالی ہے ٹاپک کی اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں قادنیت کو سامنے لے کے، جو قادنیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کو اسمبلی میں رکنیت کی جو بات کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے کچھ دوست جو جاننے والے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، تو کمنٹس کے اوپر کچھ چیزیں ہم جو آپس میں ڈسکس پراپرلی نہیں کر سکتے تو اس سے بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ویڈیو کا سہارا لے کے یا اپنے نیٹ ورک کے تھرو ان سے بات کر سکیں۔ تو ہمارے پاکستان میں جو مسئلہ بنا ہوا اب جو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں پر سیاست کی وجہ سے ہر چیز کو ایشو بنا کے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے دوست احباب بھی انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ فالو اس چیز کو لے کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ مذہب کے حساب سے یا انسانیت کے حساب سے غلط ہے یا صحیح ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہی سمجھ کے، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ غلط ٹاپک کو اور غلط چیز کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے۔ تو بات کریں گے کہ ان کی جو رکنیت اسمبلی کی جو ان کو آفر ہوئی ہے اقلیت کے اوپر، سب سے اہم جو ٹاپک ہے اس کا اقلیت ہے۔ اقلیت جو ہوتی ہے ہم شروع سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایسی جو عام روٹین میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، جو کہ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے اس کا نام ڈیسائیڈ کر کے تو اس کو رجسٹر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک شک ہوتی ہے جس کو ہم مسلم نان مسلم جو کہ اس کی اقلیت مذہب کو لازم وہاں پر لکھوانا پڑتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو بھی اس کی اقلیت ہوتی ہے وہاں پر ہمیں مینشن کروانی پڑتی۔ تو یہ ایشو تھا اصل اقلیت کا، اور جو اقلیت اس کے نام کے اندر لکھی جاتی ہے، نام کے ساتھ لکھی جاتی تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے جب تک وہ خود اس کو ایک لیگل پروسیس سے چینج نہیں کرتا، لیگل پروسیس سے کہ وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا۔ اگر وہ کرسچن ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کو یہاں پر اپنے مذہب میں اقلیت میں مسلمان لکھوانا ہے، تو وہ لیگل پروسیس میں جا کے اس کو وہ پورا کام کرے گا، تو اس کے بعد وہ مسلمان اقلیت میں آ جائے گا، اسلام کی اقلیت میں آ جائے گا، سوری۔ تو اسی معاملے کے سد باب کے اوپر جو اسمبلی میں درخواست گئی تھی ان کے لیے، تو وہ یہ تھی کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، رکنیت لینا چاہتے ہیں، تو اقلیت کے اوپر آ کے رکنیت لے لیں۔ تو اقلیت کا مطلب کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر آ کے، پاکستان نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے آلریڈی، وہ اقلیت کے حساب سے پاکستان میں نان مسلم ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ پاکستان میں نان مسلم ہیں، وہ اندر کے حساب اندرونی معاملات میں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، یا پاکستان سے باہر جا کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر باقاعدہ ان کے اوپر سزا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو وہ کسی کے سامنے الحمدللہ، شکر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تو ایسی چیزیں بھی جب بولیں گے تو ان کے اوپر بھی جو ان کو سزا ملتی ہے، سزا لگتی ہے، فرد جرم ان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جب وہ اقلیت کے اوپر اسمبلی میں آئیں گے، اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو یہ مان کے آئیں گے کہ ہم نان مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں بول سکتے، وہ قرآن پاک کو قرآن پاک نہیں بول سکتے، وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر مسلمان نہیں بول سکتے۔ تو میرے بھائی نہ تو وہ مدرسہ بول سکتے ہیں، نہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ مسلمانوں کی طرح اذان دے سکتے ہیں،
یہ ایک پاکستان کا قانون ان کو بول چکا ہوا ہے کہ یہ نان مسلم ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اقلیت کے اوپر جب وہ آئیں گے تو یہ ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آئیں گے۔ جی تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ ان کو اقلیت سے مسئلہ کیا ہے۔ اسی لیے وہ قادیانی جو ہیں وہ کبھی بھی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی اقلیت کے اوپر اسمبلی میں نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے سارے معاملات کو چینج نہیں کر سکتے بھائی جان، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ اقلیت کے اوپر اسمبلی میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے پوری دنیا میں نوٹ پاکستان، پوری دنیا میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو کافر قرار دے دیا ہوا ہے، نان مسلم قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کی پوری ساکھ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، اقلیت کے زور پر، اقلیت سے وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ بنا اقلیت کے اگر یہ بل اسمبلی میں آتا تو آج میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسمبلیوں میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی وقت وہ بل کو پاس کر دیتے تھے، آپ روتے رہ جاتے تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ لوگوں نے کیا کر دیا ہوا ہے۔ جیسے ناموس رسالت کا جو معاملہ اٹھا تھا تو اسمبلیوں میں یہ نواز شریف کے دور میں یہ معاملہ فوری طور پر جو ہے انہوں نے پاس کروا لیے ہوئے تھے بل، لیکن یہ ایشو نکل آیا تو کچھ چند لوگوں کی وجہ سے باہر آ گیا، تو ان کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ تو اب نواز شریف تو اپنے بیان میں ایک جگہ پر بول بھی چکا ہوا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ میرے بھائی یہ بات کو سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی قادیانی جو ہیں اقلیت کے اوپر اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، کسی صورت نہیں آئیں گے۔ اور یہ بحث کرنا چھوڑ دو کہ یہ پارٹی یا عمران خان کی حکومت میں یہ ان کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ان کو پراپر ان کے اوپر سٹیمپ لگ جانی تھی کہ یہ پوری دنیا میں نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان کو اپنے قرآن کا نام چینج کرنا پڑ جانا تھا، کتابوں کے نام چینج کرنے پڑ جانا تھے، اپنے ایک مذہب کو ان کا نام جو قادیانی دیا ہوا ہے تو وہ قادیانیت کے اوپر ہی بات کرتے تھے، وہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس لیے وہ کبھی بھی جو ہے اقلیت کے اوپر میرے بھائی اسمبلی میں نہیں آئیں گے۔ وہ تب سے یہی بول رہے ہیں کہ اقلیت کی بات کو ختم کرو تو ہم اسمبلی میں آتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ ان کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، شہرت نہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، اور وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ کب سے جستجو کر رہے ہیں، کب سے وہ اس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے اسمبلی میں گھسنا ہے تاکہ ہم اپنے مدرسوں کو کھول ڈل کے تبلیغ کر سکیں، یہ سارے معاملات کو آگے لے کے آ سکیں۔ تو میرے بھائی لیکن یہ ہمارے جو حکمران ہیں، کچھ کو چھوڑ کے جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو یہ ساری بات علم میں ہے، اسی لیے انہوں نے بولا کہ آؤ بھئی اقلیت کے اوپر آؤ، اپنی اقلیت شو کرو، لکھو وہاں پر اسمبلی میں جب آتے ہو کہ تم نان مسلم ہو، تم کو وہ حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ تم نان مسلم ہو، تو تم آؤ بھئی۔ تو ان کے آنے سے سارے معاملات ہی ان کے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بھائی وہ نہیں آئیں گے۔ یہ میری بات تقریباً مجھے لگتا ہے کہ میرے کچھ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ اس ٹاپک کو میں ابھی یہیں پر کلوز کر کے تو آگے چلتا ہوں، کچھ اپڈیٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں جو کرونا وائرس کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک مین ایشو بنا ہوا ہے۔ یہ ہوا جو بنا ہوا ہے کرونا وائرس کا، یقین کریں کہ جو میرا ذہن کہتا ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا کچھ بڑے سروں نے۔ اس کے اوپر میں کبھی آپ سے بات کروں گا، ابھی تو نہیں، ابھی ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے تو ٹاپک بھی لمبا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے، ہوا کا جو ہم صورتحال عمان سے لیتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ عمان میں آج الحمدللہ جو ڈیتھ اپنا جو آج کے کیسز آئے ہیں وہ بہت کم ہے، 36 کیسز ہیں، اور اس کی جو عمان کی ٹوٹل ریشو ہو چکی ہوئی ہے وہ ہوگی 24,803۔
اور ڈیتھ کا جو ریشو ہے وہ ہے 11 کا، اور جو ریکورڈ ہوئے ہیں وہ 750 ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ 18,114 ہے ٹوٹل جو کیسز ہے۔ ڈیتھ کا ریشو جو وہ 417 ہے، ریکور جو ہے 4,715 ہے، اور جو آج کے نیو کیسز آئے ہیں وہ 22 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہر طرف اپنی خیر و برکت رکھے۔ انڈیا جو ہے وہ 37,336 کیسز ہے، ڈیتھ جو ہے 1,223 کی ہے، ریکور جو ہے وہ 10,007 ہے، اور آج جو ان کا کیس آئے ہیں وہ 79 ہیں نیو کیسز جو ہیں۔ جی تو بنگلہ دیش کی طرف چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو ٹوٹل کیسز آئے ہیں وہ 8,790 ہیں، جو ڈیتھ ہے 175 کی ہے، اور جو ریکورڈ ہیں وہ 177 کی ہے، اور جو آج کی ان کی اپڈیٹ ہیں نیو کیسز جو آئے ہیں بنگلہ دیش میں وہ 552 ہیں، 552 ہیں۔ تو اب چلتے ہیں سری لنکا، جس کی ابھی تک میرے پاس اپڈیٹ نہیں آئی۔ تو فلپین کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فلپین ٹوٹل کیس از 8,922، ڈیتھ ریشوز آر 603، ریکورڈ کیسز آر 1,124 cases are recovered in Philippines, and today new cases are 156 in Philippines. So یہ تھی اپڈیٹ آج کی، لیکن آج ایک بات تو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ جتنی میں اپڈیٹس دے رہا تھا سب کو چھوڑ کے صرف اور صرف بنگلہ دیش کی جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی کریٹیکل ہے۔ تو الحمدللہ باقی کنٹریز میں بہت لو جو ہے وہ ہو گئے ہیں بنسبت پہلے کی۔ دوسرے نمبر پہ فلپینس کا آیا، فرسٹ نمبر پہ جو بنگلہ دیش کا آیا 552 جو ہے کیسز بنگلہ دیش کے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی صورتحال گمگیر ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں بنگالی بھائی، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے دعا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ تھی آج کی جو اپڈیٹ اور کچھ ٹاپکس جو آپ سے میں نے ڈسکس کر لیے۔ تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ سے یہ میں جاتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ جو نیو یوزر ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازم کلک کیا کریں بھائی، کیونکہ میرے جو بھی ویڈیوز بنیں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی محبت کا اظہار ضرور دیا کریں۔ آپ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کیا کریں، اتنی سی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی یار، دل کھول کے سامنے پیار محبت کا اظہار کیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ جا چاہوں گا میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔